جب آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں پوری نہیں ہو رہی اور آپ کا دل ٹوٹنے کے قریب ہے اور آپ کو لگے کہ اب مزید برداشت نہیں ہو سکتا، تو سمجھ لو کہ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے جہاں ہمیں مختلف طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی یہ مالی مشکلات ہوتی ہیں، کبھی رشتوں میں دراڑیں، اور کبھی اپنی دعاؤں کا پورا نہ ہونا ہمیں مایوس کر دیتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی کسی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھو کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب مشکلات بڑھتی ہیں تو ہم فوراً یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، یا شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ زندگی میں جب بھی آپ پر کوئی مشکل آئے، آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نکالنے کے لیے بہتر منصوبہ بنا رہا ہے۔ بعض اوقات ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آخر اس سب کا مقصد کیا ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ اللہ کی حکمت ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتی ہے۔ ہم انسان تو صرف ایک محدود زاویے سے اپنی تکالیف اور مشکلات کو دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز کو مکمل جانتا ہے۔ جب بھی آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ دنیا آپ کے خلاف ہو گئی ہے اور آپ کی دعائیں عرش تک نہیں پہنچ رہی، تو خود سے یہ سوال کریں کہ کیا میں نے واقعی اپنے دل سے اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ جانتے ہو کہ اللہ پر بھروسہ کرنا صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے کہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، بلکہ یہ تو دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں ہم خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ یقین شامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہماری دعاؤں کا جواب فوری طور پر ملے یا نہ ملے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ جانتے ہیں کہ مشکلات ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ اگر زندگی میں ہر چیز آسانی سے مل جائے تو ہم کبھی یہ سمجھ ہی نہ پاتے کہ ہمارے اندر کتنی طاقت اور صبر ہے۔ اور یاد رکھو، صبر کا دامن کبھی مت چھوڑیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں وہ انعامات دیتا ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ مشکل اور آزمائش میں صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جب آپ زندگی میں کسی بڑی آزمائش سے گزر رہے ہوں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا جسے وہ برداشت نہ کر سکے۔ یہ ہماری زندگی کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہوتا ہے اور اپنی دعاؤں کو اور زیادہ مخلصی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔
اور یاد رکھو، مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، اور وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں کسی چیز سے محروم رکھ کر ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچاتا ہے، اور کبھی ہمیں کچھ تاخیر سے دے کر ہمارے لیے ایک بڑا انعام تیار کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ زندگی میں کامیابی کا راز صرف دنیاوی مال و دولت میں ہی نہیں بلکہ سکون قلب میں ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے اور آپ کو اللہ پر یقین ہے تو دنیا کی کوئی بھی مشکل آپ کو نہیں ہرا سکتی۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ جب آپ کا دل ٹوٹنے کے قریب ہو، جب آپ کو لگے کہ اب مزید برداشت نہیں ہو سکتا، تو اللہ سے مدد مانگیں۔ وہی تو ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، اور وہی ہے جو ہمیں زندگی کے سب سے مشکل لمحات سے نکالتا ہے۔ اگر آپ اپنی دعاؤں کا جواب نہیں دے پا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور اسے رد کر دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہتر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے فیصلے تو ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتے ہیں، بس ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ ان کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی کوئی بھی پریشانی آپ کے اللہ سے رشتے کو توڑ نہیں سکتی جب تک کہ آپ خود اللہ سے دور نہ ہو جائیں۔ ہمیشہ اپنے دل کو اللہ کی طرف رکھیں اور یقین رکھیں کہ آپ کی ہر مشکل ایک دن آسان ہو جائے گی، اور جب وہ دن آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام تکلیف اور صبر نے آپ کو کتنا مضبوط بنایا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو بغیر مقصد کے مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ ہر آزمائش کے پیچھے ایک سبق ہوتا ہے، اور جب آپ اس سبق کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ شعور دیا ہے جو آپ کو پہلے نہیں تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کی آزمائش مختلف ہوتی ہے۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ دوسروں کی زندگی ہم سے بہتر ہے اور ہماری مشکلات سب سے زیادہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی آزمائش اس کی صلاحیتوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ کسی پر بھی اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر آزمائش میں اللہ کی طرف سے ایک خیر پوشیدہ ہوتی ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے کہ آپ اس خیر کو دیکھ سکیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی کامیابی دی ہے۔ جب زندگی کی مشکلات آپ کے صبر کا امتحان لیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، خاص طور پر ان لمحات میں جب بندہ اپنے دل کو اللہ کے سامنے کھولتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، اور چاہے دعا کا جواب فوری نہ ملے، وہ ہمیشہ سن رہا ہوتا ہے۔ آپ کی ہر دعا محفوظ ہوتی ہے اور ایک وقت پر وہ پوری ہوگی، اور جب وہ وقت آئے گا تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں تھا۔
زندگی میں یہ نہ سوچیں کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز فوری طور پر مل جائے گی۔ کبھی کبھی ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس انتظار میں ہی اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اپنے دل کو پرسکون کرنا ہوتا ہے، اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کے جواب کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا میں نے واقعی اللہ پر پورا بھروسہ کیا ہے؟ کیا میں نے اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف رکھی ہے؟ کیونکہ جب آپ واقعی اللہ پر یقین کرتے ہیں تو آپ کو دنیا کی کسی چیز سے خوف نہیں رہتا۔ آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے ہمیشہ بہترین کرے گا، چاہے وہ آپ کی توقعات کے مطابق ہو۔ جب آپ زندگی کی ان راہوں پر چلتے ہیں جنہیں آپ سمجھتے نہیں، یاد رکھیں کہ اللہ وہ ہے جو آپ کے ہر قدم کا علم رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ آپ کو اس راہ پر لے جائے گا جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں اندھیرے ہیں، اگر آپ کی دعائیں پوری نہیں ہو رہی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مشکلات کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، تو بس یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔